بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹیوٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری۔ معاشی نظریات ہم دیکھیں گے معاشی ترقی میں کیسے ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے یہ BCom 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ BCom 2 میں 100 نمبر کا یہ سوال آتا ہے معاشی ترقی کے لحاظ سے۔ اگرچہ پاکستان میں یہ سوال پاکستان کی معاشی ترقی کے لحاظ سے آتا ہے، کیونکہ بطور پاکستانی میں یہاں جتنے بھی ٹاپکس پڑھاؤں گا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، وہ سارے کے سارے پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ تو ہوں گے، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ دنیا کی باقی اکانومیز کو بھی ٹچ کیا جائے، تو زیادہ بیس ہم پاکستان کی اکانومی پر رکھیں گے۔ تو معاشی ترقی اور اکنامک ڈیولپمنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ یا تو BCom 2 کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر BA کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماسٹر میں 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے یہ۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے اس کا تعلق صرف اس کے تعارف تک رہے گا۔ ہم آج صرف اس ٹاپک کا، اس سبجیکٹ کا تعارف کریں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں، رینج کیا ہے، ایریا آف اسٹڈی کیا ہے۔ تو ہمیں جن باتوں کا یہاں مطالعہ کرنا ہے، جن چیزوں میں ہمیں یہاں ڈسکس کرنی ہے، اس میں نمبر 1 پر ہے معاشی ترقی اور اس کے نظریات۔ اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ معاشی ترقی ہم کہتے کس کو ہیں۔ کیا ملک میں پیسہ زیادہ ہو جانا معاشی ترقی ہے؟ ملک میں پیداوار زیادہ ہو جانا معاشی ترقی ہے؟ ملک میں صنعتیں زیادہ لگ جانا معاشی ترقی ہے؟ ہم معاشی ترقی کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بس ملک میں پیسہ ہو جائے زیادہ سے زیادہ تو معاشی ترقی ہو جائے گی۔ کیا صرف پیسے کا نام ہی معاشی ترقی ہے؟ تو ہمیں یہاں ان معاشی ترقی کے مفہوم اور مطالب پر بحث کرنا ہوگی، اور پھر مختلف اوقات میں، مختلف ایجز میں ہمارے اس سے متعلقہ نظریات کیا رہے، ہمارے معاشی ترقی کے متعلق مختلف معیشتدانوں نے کیا کیا نظریات پیش کیے، ہمارا کلاسیکل نظریہ کیا ہے، ہمارا جدید نظریہ کیا ہے، ہمارا پرانے نظریات کیا ہیں۔ ایڈم سمتھ سے لے کے آج تک کے دور میں ہم ان تمام معاشی نظریات کا یہاں جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشیات کی خصوصیات۔ کسی ملک کی معاشی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ کیا کوئی ملک امیر ہے؟ اگر وہ امیر ہے تو کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر وہ امیر ہے؟ کیا کوئی ملک غریب ہے؟ اگر وہ غریب ہے تو اس کے پیچھے لاجکس کیا ہیں، اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ تو ہمیں اس ٹاپک میں معاشی خصوصیات میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں۔ ملک کی آبادی کتنی ہے، ملک کے وسائل کتنے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، ملک کی زیادہ آبادی پڑھی لکھی ہے، ملک کی زیادہ آبادی بے روزگار ہے، ملک کی آبادی کے بڑھنے کا ریشو کیا ہے۔ تو ہمیں یہاں ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کرنا ہے۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، عام طور پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم کریکٹرسٹکس کی، پراپرٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں صرف اس کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی چیز کی خصوصیات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے میرٹس بھی اس میں شامل ہوں گے، اس کے ڈی میرٹس بھی اس میں شامل ہوں گے، دونوں چیزوں کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو تفصیل سے ہم بات کریں گے جب اس چیپٹر پہ جائیں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیسرا چیپٹر جو آئے گا معاشی وسائل کے سلسلے میں آئے گا۔ یہاں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہم معاشی وسائل کہتے کس کو ہیں۔ عام طور پر معاشی وسائل جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے ہمارے پاس قدرتی وسائل، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مصنوعی وسائل، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس انسانی وسائل۔ تو یہ قدرتی وسائل ہوتے کیا ہیں؟ وہ تمام چیزیں جو اللہ پاک نے انسان کو بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر قیمت ادا کیے، بغیر کسی محنت کے عطا کر دیں، وہ ساری کی ساری گاڈ گفٹڈ چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ہم نیچرل ریسورسز کا نام دیتے ہیں۔ تو کیا کسی ملک میں نیچرل ریسورسز زیادہ ہوں تو وہ ترقی کر جائے گا؟ کیا کسی ملک میں نیچرل ریسورسز کا ترقی کے لیے ہونا بہت ضروری ہے؟ یا کسی ملک میں یہ نیچرل ریسورسز نہ ہوں تو بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس پر بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو مصنوعی معاشی وسائل ہوتے ہیں اس پر ذکر کریں گے یہ کیا ہوتے ہیں۔ مصنوعی معاشی وسائل وہ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ اللہ نے انسان کو نہیں دیے، بلکہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے خود سے جنریٹ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو بادل جو ہیں یہ قدرتی چیز ہے، بارش قدرتی چیز ہے، لیکن جب اس کو پانی، بارش کا پانی زمین پر برستا ہے تو اب اس قدرتی پانی کو استعمال کرنا یہ قدرتی نہیں ہے۔ اگر کوئی ملک اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے تو وہ بارش اس کے لیے باران رحمت ہے۔ اگر کوئی ملک اس بارش کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے وہ بارش
رحمت کی بجائے زحمت بھی بن جائے۔ تو بارش کا آنا قدرتی وسائل ہے، اور بارش کا صحیح استعمال کرنا، مثال کے طور پر ڈیم بنا دینا، نہری نظام بنا لینا، اس پانی کو سٹور کر لینا، تو یہ سارے کا سارے مصنوعی وسائل ہوتے ہیں۔ ہم یہاں ڈسکس کریں گے کہ قدرتی وسائل کون کون سے ہوتے ہیں اور مصنوعی وسائل کون کون سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی وسائل، اس کا ہم ذکر کریں گے آبادی میں۔ ویسے تو انسانی وسائل کیا ہیں؟ تو انسانی وسائل کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اس زمین پر پیدا ہو کر آ گیا، کیا وہ اکنامکس میں، کیا وہ معیشت میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یا نہیں؟ وہ لوگ جو معیشت میں باقاعدہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اسے ہم انسانی وسائل کا نام دیتے ہیں۔ تو آبادی تو بہت زیادہ ہے، اس وقت دنیا کی آبادی 7 بلین ہے، لیکن 7 بلین انسانی وسائل نہیں ہے، اس کو وسائل بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم زراعت کے چیپٹر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ زراعت کی پالیسیاں کیا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، کیا کوئی ملک زرعی ہے یا غیر زرعی ہے، اس کے علاوہ ملک کی زرعی درآمدات کیا ہیں، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کی زرعی برآمدات کیا ہیں، ملک کون کون سی چیزیں خریدتا ہے، کون کون سی چیزیں بیچتا ہے، کیا زراعت کی پالیسی ایسی ہے کہ ہمارے تمام افراد کو کھانے پینے کی بنیادی ضرورتیں مل جاتی ہیں، اس کے بعد جو ایکسٹرا بچتی ہے، سرپلس بچتی ہے، اس کو ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو زراعت کی پالیسیاں کیا ہیں، زراعت کا قرضہ کیسے آتا ہے، زراعت کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے، فائدے اس کے کیا ہیں، نقصان اس کے کیا ہیں، وہ ملک جو زرعی ہیں وہ پیچھے ہیں کیوں، کیا زراعت ہی انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، زراعت میں کون کون سی کیٹیگریز ہیں، زمین کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، زمین کو یوٹیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا صرف زمین کا ہونا کافی ہے یا زمین کے ساتھ باقی چیزوں کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو ہم زراعت کے اس ٹاپک پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس صنعتی میں معاشی ترقی۔ تو صنعتی ترقی میں بھی یہی باتیں چیک کی جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے صنعتی پالیسی کیا ہے ملک کی، ملک کے صنعت کاروں کا رویہ کیا ہے، ملک کا کیپٹلسٹ کیا چاہتا ہے، ملک میں معاشی نظام کیسا ہے، کیا کیپٹلزم چل رہا ہے تو پھر ہماری صنعتی پالیسی کیا ہوگی، اگر کسی ملک میں سوشلزم ہے ہماری صنعتی پالیسی کیا ہوگی، اگر کہیں کمیونزم ہے سوشل پالیسی ہماری، تو وہاں ہمارے پاس صنعتی پالیسی کیا ہوگی، صنعتی قرضے کہاں سے آئیں گے، صنعت کا جو تعلق ہے براہ راست بینکوں سے کیا ہوتا ہے، وہ ممالک جو صنعت پر ہیں ان میں ترقی کا آپ دیکھتے ہیں سپیڈ زیادہ نظر آ رہی ہوگی، اور وہ ممالک جو زراعت پر ہیں ان میں ترقی تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صنعتی ممالک آگے نکل جاتے ہیں کیوں؟ دنیا میں کون کون سے ممالک صنعتی ہیں، دنیا میں کون کون سے ممالک زرعی ہیں، ہم اس ٹاپک پر بحث کرتے ہیں، اور پھر صنعت میں درآمدات برآمدات کو بھی چیک کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ تجارت خارجہ۔ تجارت خارجہ دراصل انہی 2 چیپٹرز کا مجموعہ سمجھ لیں۔ تجارت خارجہ ہے کیا؟ دنیا میں آج کوئی بھی ملک اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا، آپ کو ملک کے اندر بھی تجارت کرنا پڑتی ہے، آپ کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی لین دین کرنا پڑتا ہے، وہ سارے کا سارا لین دین جو آپ اپنے ملک کی سرحدوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اسے ہی ہم تجارت خارجہ کا نام دیتے ہیں۔ تجارت خارجہ ہے کیا، اس کے فائدہ کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ڈیفیسٹ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوتا ہے، بیلنس آف ٹریڈ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفیسٹ کیسا ہوتا ہے، یہ سرپلس کیسا ہوتا ہے۔ تو ملک میں تجارت خارجہ جب ہم دوسرے ملکوں سے جڑ جاتے ہیں، درآمدات کتنی ہیں، کیوں ہیں، کیسی ہیں، برآمدات کتنی ہیں، کیسی ہیں، کیوں ہیں، کتنے سالوں میں ہیں، کیا کوئی ملک ہمیشہ درآمدات پر ہی رہتا ہے یا وہ برآمد بھی کرتا ہے، جو ملک برآمد کرتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں کیوں، جو ملک چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں کیوں، تو یہاں ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ تجارت خارجہ کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کے ملک کی کرنسی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے۔ کسی ملک کی کرنسی کا اوپر چلے جانا، کسی ملک کی کرنسی کا ڈی ویلیو ہو جانا بنیادی طور پر لنک کرتا ہے ہمارے فارن ٹریڈ سے، اس پر بحث کریں گے ہم اسٹوڈنٹ یہاں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس پاپولیشن یا آبادی، ملک کی آبادی کتنی ہے، کیا آبادی کسی ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگر ایسا ہے تو چائنا کیوں ترقی کر گیا، آبادی دیکھ لیں کتنی ہے، اگر ایسا ہے تو امریکہ کیوں ترقی کر گیا، اس کی آبادی دیکھ لیں 53 کروڑ سے زیادہ ہے، چائنا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ ہے، تو یہ ممالک کیوں ترقی کر گئے، اگر آبادی رکاوٹ ہے تو ان ملکوں میں یہ آبادی رکاوٹ کیوں نہیں بنی، اور اگر آبادی ترقی کا مظہر ہے تو پاکستان کی آبادی 20-22 کروڑ ہے، یہ کیوں نہیں ترقی کر رہا، پھر انڈیا کی آبادی بہت زیادہ ہے، یہ 1 ارب سے زیادہ ہے، 1.25 ارب سے بھی زیادہ ہے انڈیا کی آبادی، یہ کیوں ترقی نہیں کر رہا اتنی زیادہ، تو آبادی ترقی کے لیے ضروری ہے یا آبادی ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، دنیا میں آبادی کس ریشو سے بڑھ رہی ہے،
وہ ممالک جن کی آبادی مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کا اور وہ ممالک جن کی آبادی مسلسل آگے نہیں بڑھ رہی کیا فرق ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ یہاں میں بتاتا چلا جاؤں کہ آج پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. جب پاکستان بنا اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کو ملا کر پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی. تقریباً اس وقت اس پاکستان کی آبادی جس میں اس وقت آپ موجود ہیں یعنی کہ مغربی پاکستان، اس کی آبادی تقریباً 3.5 کروڑ تھی. تو 3.5 کروڑ کی یہ پاکستان کی آبادی آج بڑھ کر 22 کروڑ ہو گئی، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش بھی بہت آگے بڑھا ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ آبادی کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آبادی کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ آبادی کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم یہاں دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہے اسٹوڈنٹ ایک بہت بڑا اہم ٹاپک مالیات کا. اکنامک ڈیولپمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک سمجھتا ہوں میں فائنینس کا. یہ فائنینس جو ہے وہ 2 طرح کی پالیسیاں ہمیں بتائے گا. ایک تو ہوتا ہے ہمارے پاس فسکل پالیسی، اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مانیٹری پالیسی. یہ مانیٹری پالیسی کیا ہوتی ہے اور یہ فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے؟ وہ پالیسی ساری کی ساری جو کسی ملک کا وزیر خزانہ یعنی گورنمنٹ آف دا ٹائم بنا رہی ہوتی ہے اسے ہم فسکل پالیسی کا نام دیتے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو اس کا سینٹرل بینک جو ہے وہ بھی اپنی پالیسیاں جاری کرے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ پالیسیاں جو ملک کا مرکزی بینک کر رہا ہوتا ہے اسے ہم مانیٹری پالیسی کا نام دیتے ہیں. جو ملک کا حکومت یا وزیر خزانہ کر رہا ہوتا ہے اسے ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں. ان دونوں کو مل کر ہم فائنینس کہتے ہیں. کسی ملک کا فائنینس کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ آج تو فائنینس ہی سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں فائنینس کے اس ٹاپک میں ہمیں یہ بھی پڑھنا پڑے گا کہ ملک کا بینکنگ سیکٹر کتنا کام کر رہا ہے، ملک کا بینکنگ سیکٹر کہاں کھڑا ہے. تو ملک کے فائنینس میں اس کی پالیسیاں کیا ہے، آپ کی کرنسی کی قدر کم اور زیادہ کیسے ہوتی ہے، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کتنا ہوتا ہے، آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے امپورٹ ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کی کرنسی کو دوسرے ملک کی کرنسی میں جب ایکسچینج کرتے ہیں تو ریٹ کیا ہوگا. آج پاکستان کا جو 1 روپیہ ہے آپ جانتے ہیں کیا قدر و قیمت ہے. آج تقریباً 160 روپے پے کرتے ہیں تو $1 ملتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم 1 روپے پے کریں اور $1 مل جائے؟ ایسا پاسبل ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے کیا ہونا ہوگا، اس کے لیے کیا کیا پالیسیاں اختیار کرنا پڑے گی. ہم اس ٹاپک میں بڑی لمبی بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. دنیا کے کسی بھی ملک کا بنیاد ہے آج فائنینس. پرانے زمانے میں جب فائنینس یا کرنسی نہیں ہوتی تھی اس وقت بارٹر سسٹم پر لوگ کام کر رہے ہوتے تو اس وقت اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہ ہوتی ہوگی. اس وقت بھی بارٹر سسٹم ایک طریقہ کار ہوتا تو اس کی اہمیت تھی اپنی جگہ پر، لیکن آج چونکہ ہم کاغذ کی کرنسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آج تو فائنینس اور مالیات کا شعبہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ہم اس پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور آخری ٹاپک ہوگا ہمارا معاشی منصوبہ بندی. یہ ہوتی کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ ہم مختلف قسم کی معاشی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں. ہم کبھی کبھی 1 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کبھی کبھی 5 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کبھی کبھی 20 اور 30 سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی 100 سال کی منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں. تو یہ جو اکنامک پلاننگ ہے یہ 1 سال کی کون سی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ؟ جو آپ کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے یہ دراصل 1 سال کی پلاننگ ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت جب آتی ہے 5 سال کے لیے آتی ہے، یا کسی ملک میں 4 سال کے لیے آتی ہے، تو 4 سال کے پورے دورانیے کا ایک بجٹ بناتی ہے. ایک پورے 4 سال کے 5 سال کے دورانیہ کا ایک چارٹ بناتی ہے، اس کو ہم 5 سالہ منصوبہ بندی کہتے ہیں. اس کے علاوہ حکومتیں 20 سالہ 30 سالہ 100 سالہ منصوبہ بندیاں بھی کرتی ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، ان کا لاجک کیا ہے، کون کرتا ہے یہ سارے کے سارے کام، فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری بحث انشاءاللہ تعالی العزیز اس ٹاپک میں کریں گے. تو اسٹوڈنٹ ہمارا اکنامکس ڈیولپمنٹ آف پاکستان کہہ لیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری کہہ لیں، یہ ٹاپک ہمارا آج سے آغاز ہوا چاہتا ہے. آج تو صرف ہم نے تعارف کرنا تھا، تو اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ تعالی العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس کو پہلے چیپٹر سے شروع کرنے کے بعد. تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر لائک ضرور کیجیے گا. آلریڈی اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. اپنے دوستوں کو بتایا کریں، کامنٹ سے ضرور بھیجا کریں. اور بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے تو اسے شیئر ضرور کیا کریں. ہم آپ کے پرابلم کا باقاعدہ جواب دیتے ہیں. ایون کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے چینل کو لائک کرتا ہے تو ہم اس کو بھی شکریہ کا جو ہے وہ بھیجتے ہیں میسج. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز. تو تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.